جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں. السلام علیکم جناب طلعت حسین صاحب. آج کل ایک نئی پارٹی بنانے کی جو ہے نا بات چل رہی ہے، جس میں الیکٹیبلز اور پی ٹی آئی کے اور نون کے اور پیپل پارٹی کے اور کاف لیگ. ظاہر ہے کاف لیگ کے بغیر تو کھچڑی مکمل نہیں ہوتی. تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نئی پارٹی کی تشکیل کرنے کی اپنے گردش میں ہے. تو آپ کا کیا حال ہے کہ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ ساری نئی جماعتیں ہیں جی. کیو لیگ بھی تو نئی جماعت بنائی تھی. تو یہ جو نئی پی ٹی آئی بنی یہ بھی نئی جماعت، جو باپ بنی وہ بھی نئی جماعت، جو اتحاد بنا سندھ کے اندر وہ بھی ایک نئی جماعت کی طرح ہی ہے. تو نئی جماعتیں ہیں، تو اگر نئی جماعت ایک اور بنا لی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. ایوب خان کے دور سے آپ لیگیں بنانے لگے ہیں، اور ابھی آپ نے لیگ کا پیچھا چھوڑا ہے تو اب دوسری جماعتیں دھڑے بنانے لگ گئے ہیں. پہلے ایک پارٹی سے گزارا ہوتا تھا، اب پارٹیاں بناتے ہیں، اور پارٹیاں بنا لیں تو کھچڑی تو یہ بنتی رہے گی لیکن اس کی کوئی شکل نہیں نکلے گی. تو بناتے رہے پارٹیاں. میں بھی سن رہا ہوں، لیکن الیکٹیبل ساری الیکٹیبل ہیں. الیکٹیبل تو تھی اصلاح یہ ہے کہ جو الیکٹ ہونے کے، منتخب ہونے کے، چناؤ ہوئے جانے کے قابل ہوں. تو اگر آپ نے چناؤ ہونے نہیں دینا اور اوپر سے لوگوں کو لاگو کر لینا تو ہر بندہ الیکٹیبل ہے. تو کوئی بھی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے میں الیکٹیبل ہوں، کیونکہ آپ نے ووٹوں کے ذریعے تو لوگوں کو لانا نہیں ہے. تو پھر الیکٹیبلس کی پارٹی سے مراد یہ ہے نا کہ آپ نے ایسی پارٹی بنائی ہے کہ جس کے اندر جس کو جی چاہے آپ جتوا سکیں. لیکن میں دیکھوں گا کہ اس پارٹی کے اندر جاتا کون ہے. کچھ میرے ذہن میں ہے کون جا سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ نے ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ آئین کو توڑنے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ آئین کو توڑنے کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی کسٹوڈین اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے گا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹس ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں، پاکستان اس سے مبرہ نہیں ہے. اصل میں ایشو اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے تو اس سے جو کھچاؤ، تناؤ اور گھماؤ پیدا ہوتا ہے وہ ملک کو ڈبو دیتا ہے. اور یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک روایت ہے 72 سال کی جو جاری ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کا نظام ہے. پاکستان کا کوئی اب نظام اور رہ نہیں گیا، اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کا نظام ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کا نظام ہے تو پھر پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری بھی انہی کی ہوگی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت بھی ایکسرسائز کریں اور کہیں جی کہ طاقت تو ہمارے پاس رہی ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے. اس طرح تو کام نہیں ہوتا. آسانی سے آپ معاملات کو طے کر سکتے ہیں اگر اپنا رول پہچان لیں. نہیں پہچانیں گے تجربات کرتے رہیں. ہم ہوں گے، نہیں ہوں گے، آپ خود ہوں گے، نہیں ہوں گے، لیکن اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا. اور پاگل پن کی تعریف ہی یہی ہے کہ ایک ایسا کام جو شواہد کے ساتھ ثابت ہو چکا ہو کہ وہ غلط ہے، اس کو پھر بھی دہرایا جائے، کیا جائے، اس امید پر کہ نتائج مختلف نکلیں گے. طلعت بھائی، جمال بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. سوال یہ تھا، آپ کا ویلاگ دیکھا آج ووٹوں سے ٹوٹوں تک، تو اتفاق سے ایک اور ویڈیو بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے واٹس ایپ کے گروپوں میں. پوچھنا یہ تھا کہ کیا ہمارے حکمران طبقہ وہ اقتدار اور طاقت کی ہوس میں اخلاقیات کی ایسی پستی میں گر گئے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان میں سیاسی طور پہ تو شکست نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اس طرح کے گناونے سازشی ویڈیوز یا اس طرح کے کام کر کے وہ ان لوگوں کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو عوام کی نظروں میں گرانا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت مہاتما کہیں یا کیا کہیں، بہت ہی اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وہ سیاسی طور پہ
ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، یا وہ بس صرف ایک اقتدار کی لالچ میں آ کر ہر قسم کی اخلاقیات کی حدود پلانگ رہے ہیں؟ یہ ذرا تجزیہ اپنا دیجیے گا۔ بدقسمتی سے جی اب معیار یہی بن گیا کہ آپ نے ہر صورت میں اپنے اوپوننٹس کو گرانا ہے، ہر صورت میں آپ نے ان کو نیچا دکھانا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی تو اخلاقی پستی یا کوئی ایسا انفیریورٹی کمپلیکس کسی کے اندر ہوگا کہ جو جنسی معاملات ہیں ان سے ہٹ ہی نہیں رہے۔ بات کرتے ہیں جی کبھی کہ اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا اس کے ساتھ معاشقہ ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو اس کے پاس موجود ہے، اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گیا۔ تو جب بڑی کرسیوں پر براجمان لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی اور کوئی پاکستان کو چلانے کے لیے تمام کام ختم کر لیے آپ نے، اتنا ویلا وقت آ گیا آپ کے پاس، اتنا فری ٹائم ہے، تو معیار کا تعین تو پھر یا آئین کرتا ہے، یا اگر آئین آپ خود پر لاگو نہیں کرنا چاہتے تو اپنے معیار کا تعین آپ خود کر لیں۔ اور جب اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی پھر اسی معیار کے تحت آپ نے باقی زندگی بھی گزاری ہوگی۔ تو اس قسم کے حالات پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ Assalamu alaikum Talat Sahab. I'm from Abbottabad and I want your kind attention to a very very urgent matter. یہ ٹاپک ابھی تک میں نے مین اسٹریم پہ نہیں دیکھا، اور my audio, I'm sorry, will be a little bit longer than 20 seconds, but yes. Recently we got our cantonment board tax for houses, the notices for the tax, and you won't believe کہ وہ taxes اتنے زیادہ، they're extremely high، اتنا unfair ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، and I don't know how they're calculating it. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک کنال کے گھر کے اوپر وہ 60,000 روپیہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسٹ امیجن وہ ملک جہاں کا پرائم منسٹر ایک آئی ڈونٹ نو ایکڑوں کے گھر میں رہتا ہے، اور جب وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس زمانے میں آپ گھر خریدتے ہیں اس زمانے کی جو آپ کی ویلیو ہوتی ہے اس کو کچھ کر کے وہ ٹیکس آپ دے رہے ہوتے ہو، اس کیلکولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں گھروں کے کہ جی یہ آپ کی جو ابھی کرنٹ ویلیو آف دا لینڈ ہے، ہم اس کے اوپر اصل میں کیلکولیشن کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تقریباً آلموسٹ سبھی گئے اپلیکیشنز لے کے کہ بھائی واٹ از دس، مطلب 60,000 روپیز، مطلب ڈو یو تھنک ایوری ایئر 60,000 روپیز ایز اے سیونگ یو وانٹ دا پیپل ٹو پے فار یو، لائک کم آن فار گاڈ سیکس۔ تو دے ٹولڈ اس کہ جی یہ تو ابھی ایبٹ آباد میں ایک ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر یہ ڈیسیجن ہوا ہے، اور ایک اور کینٹ ایریا ہے، آئی ایم سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پاس یور رانگ انفارمیشن، لیکن کوہاٹ ہے یا اوکاڑا ہے، آئی ایم ناٹ کنفرمڈ اباؤٹ دیٹ۔ وہ پبلک کو کس پین سے گزرنا پڑ رہا ہے، آئی کائنڈلی وانٹ یو ٹو پلیز شفٹ یور اٹینشن ٹو دس ٹاپک آلسو، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ جی اگر میرے علم میں یہ نہیں ہے، اگر واقعتاً اس طریقے سے ٹیکسز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں جو سیلف آکوپائڈ ہاؤس ہے اس کے ٹیکس کو تو ویسے بھی شاید آدھا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو ٹیک اپ کریں، لوگوں کی بڑی بپتا ہے جی، ان پر تھوڑا سا رحم کریں۔ رہائش کے لیے جن لوگوں نے کوئی زمینیں لی ہوئی ہیں، کوئی اس پہ رہائش رکھی، ان کو رہنے دیں وہاں پہ، ٹیکس کم کریں۔ آپ کا سوال جو ہے وہ اگر ریلیٹڈ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں، اس کو ٹیک اپ کیا جائے۔ پہلے تو بھائی جمیلرز کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے، میرا سوال یہ تھا کہ ایک بھرپور اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی صورت میں سامنے آئی تھی، اور اچھے مضبوط تگڑے جلسے انہوں نے کیے، لیکن اب کچھ وقت سے اپوزیشن بالکل خاموش ہے، تو یہ اس خاموشی سے یہ تصور لیا جائے یا یہ تاثر لیا جائے کہ یہ اپوزیشن بھی طاقتور طبقے کے سامنے بے بس ہو چکی ہے، یا عوام کو بس ابھی انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا؟ جی اپوزیشن پی ڈی ایم کا کافی ہم تجزیہ کر چکے ہیں، اور اب بھی یہی تجزیہ ہے کہ بامقصد اتحاد کامیاب ہوتے ہیں، بامقصد اور باتدبیر اتحاد کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیابی کا معیار کوئی حتمی نہیں ہے کہ آپ نے
موجودہ حکومت کو چلتا ہی کرنا ہے تو ہی آپ کامیابی کا جو تاج ہے آپ کے سر کے اوپر رکھا جائے گا. نہیں, کیا آپ اپنے لیے سیاسی سپیس کریٹ کر پائے ہیں, یہ کامیابی کا بہت بڑا معیار ہے. تو پی ڈی ایم کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اپنے لیے سپیس کریٹ کی یا اپنے مخالفین کو مزید سپیس دی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کام کرنے کے لیے نکلے تھے سمجھتے ہیں کہ مشکل کام ہے, لیکن اس کو آپ بیچ میں چھوڑ گئے, رک گئے یا پسپائی اختیار کی. تو اگر آپ نے حاصل کر لیا تو واہ واہ, بیچ میں رک گئے تو سستا رہے ہیں, لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر آپ نے پسپائی اختیار کی تو لوگ مان لیں گے کہ شاید حالات نامساعد تھے اور اس وقت آپ یہ کام نہیں کر پائے. لیکن اگر آپ تتر بتر ہو گئے, صفوں کی اتحاد ہی ختم ہو گیا جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا, تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ خام خواہ کے آپ نے کوشش کی ہے. السلام علیکم. محمد اجمل ملتان سے. پاکستان میڈیکل کمیشن نے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے. یہ ٹیسٹ پورے تقریباً 1 مہینے مختلف تاریخوں میں ہر کینڈیڈیٹ سے مختلف اوقات میں لیا گیا ہے, جس میں مبینہ طور پر بے تحاشا دھاندلیاں ہوئی ہیں. کوشچن پیپرز آؤٹ آف سلیبس, ایک ہی کوشچن کئی مرتبہ ریپیٹ, اور ان کے آنسرز کی چوائسیز جو ہیں وہ ہر دفعہ مختلف ہیں. میری بیٹی نے بھی یہ ٹیسٹ دیا ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں. اس سلسلے میں احتجاج بھی ہو رہا ہے, تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کو ہائی لائٹ کریں. آپ چونکہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں اور آپ کی آواز انسنی نہیں رہ سکتی, تو برائے مہربانی اس کے اوپر ذرا آپ کمنٹ بھی کریں اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کائنڈلی اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم. جی, آپ نے سوال کیا, آپ کا شکریہ. احتجاج یقیناً ہو رہا ہے, اور جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے سلیبس کا, یہ بھی میرے علم میں ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو مختلف امتحانات مرتب کرتے ہیں, پیپرز سیٹ کرتے ہیں, اور مختلف امتحانات جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں پاکستان میں میڈیکل کالجز سمیت, اس کو سٹینڈرڈائز کر دیں اور سٹینڈرڈائز کریں پیرنٹس کی اور اسٹوڈنٹس کے ان پٹ کے ساتھ. اس کو لوگوں کے لیے درد سر نہ بنائیں, آسان نہ کریں لیکن پریڈکٹیبل کر دیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کس امتحان کا سکوپ کیا ہے اور کس قسم کے اس میں سوال آ سکتے ہیں. میں کیمبرج کے او لیولز اور اے لیولز پڑھاتا ہوں. آپ یقین مانیے کہ مشکل ترین پیپرز کے باوجود وہ آسان ترین پیپرز بنا دیے گئے ہیں. کس طرح؟ مشکل یہ کہ آپ پڑھے بغیر پاس نہیں ہو سکتے, محنت کیے بغیر آپ بی اور اے گریڈ نہیں لے سکتے. آسان کس طرح بنایا؟ سب کو پتہ ہے کہ کورس کے اندر کیا کیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کے سوال آئیں گے, سب کے پاس مواد موجود ہے کہ پرانے سوال کیسے آئے تھے اور ان کو کیسے حل کیا گیا, سب کے پاس پرکھنے کا معیار بھی موجود ہے. یعنی اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ جغرافیے کے امتحان میں میں نے اے گریڈ لینا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا, تو جغرافی کے امتحان میں اے گریڈ لینے کے لیے جو معیار مقرر ہے, یعنی پیپر چیکنگ کا جو معیار ہے, وہ بھی میرے سامنے موجود ہے. تو اگر میرے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں تو اور ساتھ میں محنت بھی کر رہا ہوں, تو میرا محنت کا پھل جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر مجھے یہی نہیں پتہ کہ پیپر کس قسم کا آنا ہے, اور یہی نہیں پتہ کہ امتحان کب ہونا ہے, یہی نہیں پتہ کہ پرانے سوال جو ہیں ان میں سے کتنے ریپیٹ ہو سکتے ہیں, اور ان سوالوں کو حل کیے ہوئے پیپر میرے پاس آفیشلی موجود نہیں. کیمبرج یہ تمام ریسورسز جو ہیں وہ آفیشلی پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ہمیں یہی نہیں پتہ تو پھر اسٹوڈنٹس احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں.